السلام علیکم اور خوش آمدید آسم ٹاکس پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم آٹزم کو بہتر سمجھنے کی اور اس کے حوالے سے فیملیز کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عائشہ سعید، ایک MBBS ڈاکٹر، فاؤنڈر آف آٹزم پاکستان، اور میں ایک آٹزم پیرنٹ کوچ کے طور پہ کام کرتی ہوں۔ اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہوں گے ایک خاص گیسٹ، ایک بورڈ سرٹیفائڈ چائلڈ اور ایڈولیسنٹ سائیکائٹرسٹ جو USA میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان گھمن اسپیشلائز کرتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں۔ آج کی بات چیت میں ہم جانیں گے ڈاکٹر عثمان کی جرنی کے بارے میں، ان کی انسائٹس کیا ہیں آٹزم میں، اور وہ کون سی اپروچ استعمال کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کی مدد کرنے میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان، ہماری پوڈ کاسٹ میں آنے کا شکریہ۔ آپ پلیز اب ہمیں بتائیں اپنے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ، بہت شکریہ مجھے پوڈ کاسٹ میں دعوت دینے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پیرنٹس کو جن کے بچوں کو آٹزم ڈائگنوز ہو چکا ہوا ہے ان کو انفارمیشن مہیا کریں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے۔ میرا نام عثمان گھمن ہے اور میں ایک چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میں نے اپنا MBBS فاطمہ میموریل میڈیکل اسکول سے کی ہے، اور اس کے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس موو ہو گیا اور میں نے MPH کیا ایپیڈیمیولوجی اور بایوسٹیٹس میں ٹیکساس A&M یونیورسٹی سے۔ MPH کرنے کے بعد میں نے سائیکائٹری ریزیڈنسی جو ہے وہ کی ہے ٹیکساس ٹیک الپاسو میں، اور ایڈلٹ ریزیڈنسی ختم کرنے کے بعد میں نے چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ فیلوشپ کی جانس ہاپکنس سے، اور فیلوشپ کے بعد میں موو ہو گیا میساچیوسیٹ میں، اور ابھی میں ایز اے کلینکل انسٹرکٹر کام کرتا ہوں ہارورڈ میڈیکل اسکول سے، اور ایز اے سائیکائٹرسٹ کام کرتا ہوں میساچیوسیٹ جنرل ہاسپٹل میں۔ جان ہاپکنز امریکہ کا ٹاپ ہاسپٹلز میں سے ہے، اور ہارورڈ کا نام تو ہم نے سب نے سنا ہے۔ آپ MGH میں کس طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں؟ MGH میں میرے پیشنٹس جو ہیں وہ بچے بھی ہیں اور بڑے بھی، اور زیادہ تر جو ان کا ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ آٹزم ہوتا ہے یا پھر ADHD ہوتا ہے۔ اب ایک کلینک ہے جس کا نام ہے بریسلر کلینک، وہاں پہ لوگ جو آتے ہیں یا تو وہ ڈائگنوسس کے لیے آتے ہیں آیا ان کو آٹزم ہے کہ نہیں، یا پھر وہ آٹزم ڈائگنوسڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس چیز کے لیے آتے ہیں کہ آگے ان کی ہیلپ کی جا سکے۔ تھینک یو۔ سائیکائٹری میں آگے کافی ساری اسپیشلائز کرنے کے لیے آپشنز ہوتی ہیں۔ آپ نے چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ سائیکائٹری فیلوشپ کیوں چوز کی؟ میرا شروع سے انٹرسٹ تھا کہ میں کام کروں ان بچوں کے ساتھ جن کو اسپیشل نیڈس ہیں، خاص کر آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر والے بچے۔ شروع میں جب میں نے ریزیڈنسی کی ٹیکساس ٹیک میں، تو وہاں پہ مجھے کافی سارے پروجیکٹس کرنے کو ملے جن کی وجہ سے میرا انٹرسٹ اور مزید بڑھتا گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے جانس ہاپکنز اس لیے چوز کیا کیونکہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے کینیڈی کریگر انسٹیٹیوٹ، جہاں پہ بہت سارے لوگ جو قریبی اسٹیٹس میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اپنے بچوں کی تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے۔ تو یہ میرا مین انٹرسٹ تھا، اور ابھی بھی جب میں MGH میں اور ہارورڈ میں کام کر رہا ہوں اس میں مزید مجھے ریسرچ کا بھی شوق ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کلینکل کے ساتھ ساتھ میں ریسرچ میں بھی مزید سیکھوں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ میں نے جو بھی اسٹیپس اٹھائے وہ یہ وجہ تھی۔ اچھا، اور آپ ایک ہولسٹک یا انٹیگریٹو فنکشنل سائیکائٹری پریکٹس کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک یہ ورڈ آپ یوز کرتے ہیں ایویڈنس بیسڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بیسکلی جو انٹیگریٹو سائیکائٹری ہے، جو اب ہم کافی زیادہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ایک چیز کو صرف ایک پرسپیکٹیو سے نہ دیکھیں،
اور آپ کو ایک ہی چیز کے دیکھنے کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم آٹزم کو لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ آٹزم کے لیے ہیلپ فل ہوگی, ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ہولسٹک اپروچ, جس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس بچے کی نیند پہ بھی فوکس کروں, میں اس بچے کی خوراک پہ بھی فوکس کروں, میں میک شور کروں کہ کوئی اور ڈائگنوسس تو مس نہیں کر رہا, اس کے اسکول میں جو بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھوں. پھر اس کے علاوہ تھیراپیز جو ڈفرینٹ کائنڈ کی ہوتی ہیں تھیراپی, مثال کے طور پہ اسپیچ تھیراپی, آکوپیشنل تھیراپی, اس کا بھی ایک مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر چیز کا ان چھوٹے چھوٹے پیسز کا ایک فائدہ ہے. تو انٹیگریٹو سائیکائٹری کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہو جب آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہو. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ ایویڈنس بیسڈ لرننگ یا پھر ایویڈنس بیسڈ پریکٹس جو ہے, اس کا مین مطلب یہ مین جو ہے وہ یہ ہے نقطہ کہ جو بھی آپ ایڈوائز کرتے ہو فیملی کو یا پیشنٹ کو, اس کے پیچھے آپ ریسرچ کا ایویڈنس ہونا چاہیے. مطلب آپ رینڈملی کوئی دوائی یا پھر کوئی ٹیکنیک یا کوئی تھیراپی نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہ آپ یہ شروع کر لو یا کیوں نہ آپ وہ شروع کر لو. تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ والی میڈیسن میں پرسکرائب کر رہا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے اس چیز کا کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ ایک خاص گروپ والے بچوں کو دی گئی ہے اور اس میں جو ہے ان کو افاقہ ہوا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ میں آگے کسی اور کو بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں. تو ایویڈنس بیس جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی کو کوئی ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے آٹزم میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آٹزم کے حوالے سے پیرنٹس کو کیا مشکل آتی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا سینیریو ہے, اور اس کی وجہ اس لیے یہ مطلب کافی ساری وجوہات ہوں گی. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس کا جو ہے وہ ایشو ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں وہی چیز دیکھتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہو, اور جتنا ہم وہاں پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو, پیڈیٹیشنس کو, فیملیز کو, اتنا ہی زیادہ ان کو پک کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ایک تو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے اویئرنیس کا. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ایز اے کلچر اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بچے کو آٹزم ہے, دوسرا پیرنٹ ہو سکتا ہے اسی پیج پہ نہ ہو, اور اگر دونوں پیرنٹس ہیں تو ہو سکتا ہے دادا دادی یا نانا نانی جو ہیں ان کو یہ تسلیم کرنے میں ایشو ہو. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ کبھی بھی مطلب آپ کو کوئی بھی صدمہ پہنچتا ہے تو آپ کو مطلب آپ اس کو کہتے ہو کہ گریف میں ہے وہ بندہ, تو گریف کی جو ہے وہ 5 سٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ میں ذرا تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہوتا ہے, یا فرض کریں کسی کے بچے کو آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈینائل میں جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ایسے جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینگر آتا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے اپنی قسمت پہ یا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. پھر اس کے بعد بارگین آتا ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں, مطلب میں کسی کو دکھا دوں, کہیں سے بھی تویز بنوا لوں کہ بس یہ کسی طرح جو ہے نا وہ الٹ ہو جائے. پھر اگر ان سٹیجز کے بعد ڈپریشن کا سٹیج آتا ہے جس میں آپ ایکسیپٹ ایک قسم کا کرتے ہو مگر اداس رہتے ہو اور آپ کو بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچتا ہے. ان سٹیجز جو کہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ان سٹیجز میں سے گزرتے ہیں, اس کے بعد سٹیج آتی ہے ایکسیپٹنس کی, جو کہ سب سے زیادہ ضروری سٹیج ہے کہ مطلب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ والے پتے جو ہیں یہ مجھے ملیں اور میں نے انہی کے ساتھ کھیلنا ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ پروگریس سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک اور میں نے مسئلہ دیکھا تھا مینلی وہ یہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس نہیں ہوتی. تو اگر کسی نے لیٹس سے اسٹیم سیل تھیراپی کے بارے میں سنا
کہ وہ بہت اچھی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے علاج کروایا اور بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا وہ کیونکہ لوگ ڈفرینٹ سٹیجز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ بارگین کی سٹیج میں ہیں، یا پھر کسی مطلب اس طرح اس فیز میں سے جا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے بس ہم نے کسی طرح نہ اپنے بچے کو ٹھیک کریں. تو اس کا پھر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اگلے کی تکلیف کو دور کیا جائے، بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنے یا تو پیسے بنانے کے لیے یا جو بھی ان کا انسینٹیو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ فیملیز کو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو بیسک تو مطلب اویئرنیس ہو گیا، سہولتیں میسر ہونا مختلف، جب آپ وہ انٹیگریٹو کی ہم نے جس طرح بات کی ہے، تو اسکول کا کیا رول ہے، پیرنٹس کا کیا رول ہے، فیملی کا کیا رول ہے، تھیراپی کا کیا رول ہے. تو پاکستان میں جو ہے وہ کئی دفعہ میں سنتا ہوں کہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کریں مگر ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ جو ڈیسپریشن کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے مگر وہ نہیں کی جاتی. تو ایک مطلب اس طرح کا میں سمجھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے بے شمار اور بھی مسئلے مسائل ہوں جو مجھے ان کے بارے میں اتنا اچھی طرح علم نہ ہو، مگر یہ والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں نے دیکھا ہے. تھینک یو. ہمارا جو آخری سوال ہے وہ ان پیرنٹس کے لیے ہے جو اس سفر پہ نئے ہوں. آپ کے پاس کوئی ایڈوائس یا مشورہ ہے جو ان کی مدد کر سکے یہ ڈائگنوسس یا ٹریٹمنٹ کے پروسیس شروع کرنے میں؟ میں نے ابھی جو پچھلے سوال کا جواب دیا اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ بیسکلی جو گریف کی سٹیجز ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے سمٹمس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اپنے بچے کو ایز اے تھرڈ پرسن، یہ نہیں کہ ایز اے ماں یا ایز اے باپ نہیں دیکھنا، ایز اے تھرڈ پرسن دیکھنا ہے کہ کیا بچہ جو ہے وہ سارے مائل سٹونز جو ہونے چاہیے وہ کر رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو ایک شک پڑتا ہے، آپ مزید دیکھتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میٹ کرتا ہے اور آپ کسی کو دکھاتے ہو، تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کرو کہ کیا پتہ غلط ہو، کیا پتہ جھوٹ ہو، اس نقصان نہیں ہوگا تھیراپی کا. مطلب یہ اسی طرح جیسے اگر کسی کو میں کہوں کہ اسپیچ تھیراپی میں کسی کو دوں تو اس میں بہتری آئے گی اگر اس میں ڈیفیشنسی ہوئی، یا پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس میں فرق مسئلہ نہ ہوا. تو ان اینی کیس مطلب اس میں نقصان نہیں ہے. تو سمجھنا کہ کیا ہو کیا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے ریسورسز ہیں ان کو دیکھنا، پھر اس کے علاوہ انٹیگریٹو سائیکائٹری کی جس سے ہم نے بات کی ہے، چھوٹے چھوٹے ایک ہی طرح نہیں کہ بچہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے کہ مطلب بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ خراب. ہر ایک بچے کا ایک انڈیویجولائز پلان ہونا چاہیے جس میں آپ اس میں دیکھیں کہ ہاں نیند میں اس میں بہتری آئی ہے، کھانے میں اس میں بہتری آئی ہے کہ نہیں بہتری آئی ہے، اس کے جو بیہیویئرز ہیں یا سوشل ایسپیکٹ ہیں یا جتنے بھی ہم ان کے چھوٹے پیسز کرتے ہیں اس میں آپ نے انڈیویجولی دیکھنا ہے کہ کیا. اور جب بھی آپ محنت کرتے ہیں، جب بھی آپ اس سفر پہ چلتے ہیں، جتنا آپ مطلب کوشش کرتے ہیں، جتنا آپ ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اتنی ہی بہتری آتی ہی ہے. مطلب اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اور چیزوں کو سمجھنا کہ ہر چیز کا ایک رول ہے، میڈیسن کا بھی ایک اسپیسیفک رول ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف میڈیسن سے ہی سارا کچھ ٹھیک ہوگا، تھیراپی کا بھی ایک رول ہے، اسکول کا بھی ایک رول ہے. تو ساری چیزوں کو ایز اے ہول دیکھنا، سمجھنا اور اپنی پوری کوشش کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اچیو کر پائیں گے، اور ریسرچ جو ہے وہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ مطلب اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو جو آرٹیکل پبلش ہوتا ہے امریکہ میں وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہو ایون پاکستان میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جانا پڑے کہیں. اب تو ساری جو گائیڈ لائنس وغیرہ ہوتی ہیں ویب سائٹس پہ لوگوں نے دی ہوتی ہیں. تو ریسرچ کے کیا آج کل کیا چل رہا ہے، کس کے پیچھے ایویڈنس بیس مشورے ہیں کہ ہاں جی یہ ریسرچ ہوئی ہے اور ہمیں یہ فائنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ آپ رہیں. اور پھر آخری نمبر پہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مطلب اسی سے آگے نکلتا ہے کہ آپ رینڈملی کسی بندے کے پاس نہ جائیں جو آپ کو کوئی عجیب سی بات کر رہا ہو جس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہ ہو، ورنہ وہ مزید نقصان کا بھی سبب بن سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر گھمن، آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اس گفتگو سے کوئی انفارمیشن اور کوئی مدد ملی ہوگی. ہمارا اگلا ایپیسوڈ ہوگا آٹزم کے بارے میں. شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.